بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کیسے ہوئی، آج ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ارسلان احمد انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور دعا کا حصہ بننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام درج کر دیں تاکہ آپ کو بھی ہماری دعا میں شامل کیا جا سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں قرار نصیب ہوا تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میرا حکم دیکھ کر فیصلہ کرے اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کرے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہمیشہ اپنے ایمان کے ساتھ دوسروں سے بھلائی کرے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو مجھ سے زیادہ علم والا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، میرے ایک بندے کے پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ کر سفر پر نکلو، جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے وہیں تمہاری ملاقات ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ کافی سفر کرنے کے بعد ایک جگہ آرام فرمایا اور سو گئے۔ اسی جگہ ٹوکری میں موجود مچھلی اچھل کر دریا میں چلی گئی۔ بعد میں جب کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا کھانا لاؤ، تو حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا، مچھلی تو اسی جگہ پانی میں نکل گئی تھی اور میں بھول گیا کہ آپ کو بتا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ پھر دونوں قدموں کے نشانات ڈھونڈتے ہوئے واپس گئے اور وہاں پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی خبر دی تھی۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ نے سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، میں وہی موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، اور آپ کو ایسا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں تاکہ اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی تعلیم دے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شرط رکھی کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ پھر دونوں چلے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ لوگ ڈوب جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے بھول ہوئی ہے، آپ معاف فرما دیجئے۔ پھر دونوں آگے بڑھے۔ ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ رہ سکے اور کہا، آپ نے ایک بے گناہ کو مار ڈالا بغیر قصاص کے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہی کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا، اب اگر میں اس کے بعد کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر دونوں آگے بڑھے اور ایک گاؤں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا مانگا مگر کسی نے میزبانی نہ کی۔ وہاں ایک گرتی دیوار دیکھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب تجھ میں اور مجھ میں علیحدگی، لیکن میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کشتی اس لیے توڑی تھی کہ سامنے کی طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا اور ٹوٹی ہوئی کشتی چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے اس کشتی کو اس لیے عیب دار کیا کہ وہ اسے ضبط نہ کر سکے۔ بچہ اس لیے قتل کیا کہ اس کے والدین مومن تھے اور مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر انہیں کفر میں نہ پھنسا دے اور اللہ ان کو اس کے بدلے نیک اور صالح اولاد عطا کرے گا۔ دیوار یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ ان کا مال لوٹ لیتے۔ ان کا باپ نیک تھا، اللہ نے چاہا کہ بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکالیں، اس لیے میں نے دیوار سیدھی کر دی۔ اے موسیٰ، میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ یہ سب اللہ کے حکم سے کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے گئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔